والصلاة على أهلها أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور في بيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد پھر بھی ذرا بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں نے آپ کے سامنے 27واں پارہ سورہ الطور کی پہلی 8 آیات کو تلاوت کیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں خلاق دو عالم صرف اور صرف ان 14 کی قسم کھا رہا ہے۔ علم الہی میں یہ لائق قسم ہے، فرما رہا ہے والطور، قسم ہے مجھے ذات محمد مصطفیٰ کی۔ سبحان اللہ، کیسا کریم کہ جس کی خود اللہ نبی بھی بناتا ہے، رابطہ بھی بناتا ہے، قسمیں بھی کھا رہا ہے۔ قسم ہے رسول خدا کی، رسول خدا کے بعد جن کی بلا فصل قسم آئی ہے وہی بلا فصل ہے۔ وہ کون ہے؟ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ۔ اللہ تعالیٰ نے کنایہ اور استعارات سے یہ جملے فرما رہا ہے۔ کس کی قسم کھائی؟ کتاب کی۔ کتاب تو وہ ہوتی ہے جو ہم جسے کہتے ہیں، مگر یہ کتابیں یہ ورقوں والی کتاب نہیں، یہ کتاب علمی وجودی ہے، جس سے مراد امام جناب علی تھا، جناب امام مہدی علیہ السلام، جسے کتاب مستور کہہ کر اپنا قرآن مزین کر دیا۔ کس کی قسم؟ جناب علی علیہ السلام تا امام مہدی علیہ السلام کی قسم۔ معلوم ہوتا ہے جتنے ہیں سارے لائق قسم ہیں۔ وجود 14 ہیں، ہر ایک کی الگ الگ قسم ہے۔ کتنی بڑی بات۔ یہ قسم کھا کے کیا فرماتا ہے؟ فی رق منشور۔ آپ پریشان ہوتے ہیں روز ہی کہ اس کی جان نہیں چھوڑتا، چونکہ یہ رق منشور ہی تو بتانا ہے تاکہ دنیا کو پتہ چلے جب باپ اور بیٹا امام ہیں تو پھر ماں کو کیسا ہونا چاہیے۔ یہی بتانا، باپ بھی امام، بیٹا بھی امام، اب ماں درمیان میں کیا ہے؟ اس بیٹے کا واسطہ، بیٹے کے لیے مادن عصمت بن کے آئی ہے۔ خالق نے ان کو رق منشور کہا۔ اس رق منشور میں کل جو میں نے تھوڑا سا عرض کیا وہ کون ہے؟ جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جو بی بی پاک کیا ہے؟ ام ابیہا، سیدت نساء العالمین۔ بات یہ ہے، 2 دن پہلے میں نے اس موضوع میں عرض کیا تھا کہ کف کا تعلق مستور سے ہوتا ہے۔ جناب علی علیہ السلام امام بھی ہے، امام ہے، امام وقت ہے۔ کتنا معیار ہے جناب علی علیہ السلام کا کہ رسول کے بعد بلا فاصل، اگر تھوڑا سا میں پیچھے چلا جاؤں چونکہ ابھی آج بیان کرنا ہے، میں پیچھے سرکار دو عالم ہیں۔ سرکار دو عالم، ان کا کف کا محور کون ہے؟ جناب خدیجۃ الکبریٰ، ساتھ ہیں جناب عمران ابو طالب علیہ السلام۔ ان کا کف کون ہے؟ جناب فاطمہ بنت اسد۔ کف کے نتیجے میں، ایک کف کے نتیجے میں جناب سیدہ آ رہی ہے، ایک کے نتیجے میں جناب علی آ رہے، اور نہیں فرما رہے۔
اوپر کے دیکھیں کف کس طرح برابر کے ہیں. جناب عبداللہ اور جناب عمران ابو طالب علیہ السلام جناب عبد المطلب علیہ السلام کے دونوں سکے بھائی ہیں، دونوں سکے بیٹے ہیں، کوئی بیٹی نہیں، کوئی بھائی نہیں. 10 بیٹے ہیں نا جناب عبد المطلب علیہ السلام. یہ 2 پہلے جو ہیں یہ الگ ہیں، ماں بھی الگ، باپ ایک ماں الگ، کوئی بہن نہیں، صرف 2 ہی 2 ہیں. ٹھیک ہو. اب جناب یہاں سے خالق نے نسب اور حسب کو شروع کیا. نسب بھی حسب بھی. سرکار عبداللہ سے نسب چلا، سرکار عمران سے بھی نسب چلا، اور جناب آمنہ خاتون سے حسب چلا، اور جناب علی علیہ السلام کی والدہ فاطمہ بنت اسد سے نسب چلا. بیوی سے نسب چلتا ہے، شوہر سے نسب چلتا ہے. چل کے آگے کیا آیا؟ نتیجے میں کن کو بنایا خالق نے؟ نتیجے اب جب امامت شروع ہوئی، امامت اب جناب سرکار دو عالم کو اللہ نے خور کرو فصیح امامت کے بنانے کے لیے اجرائے امامت کی واحد معدن ہے جناب سیدہ. معدن سمجھ رہے ہیں؟ جہاں سارے 11 امام آ کے جمع ہو جائیں، ان 11 اماموں کی حاکمہ ہے جناب سیدہ طاہرہ، اور ایک امام کی کیا ہے؟ محکومہ ہے. اسی وجہ سے پوچھا گیا یا رب ومن تحت الکساء، بتا تو صحیح چادر کے نیچے ہیں کون؟ جبریل نے کہا یا رب. معلوم ہوتا ہے جب یہ اپنے معیار میں جمع ہو جائیں پھر جبریل بھی نہیں سمجھ سکتا ہے. جبریل کو بھی خبر نہیں کون ہے. یا رب ومن تحت الکساء، بتا تو صحیح چادر کے نیچے ہیں کون؟ کیونکہ اب تو چادر میں تو یہ آئے تھے، کون ہیں؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم اہل بیت النبوہ، یہ نبوت کے اہل بیت ہیں، نبی کے نہیں. خوش نہیں ہوئے ہائے ہائے. کس کے اہل بیت؟ یہ نبوت کے اہل بیت، حالانکہ امام ہیں، نبوت کے اہل بیت. یہ گھرانہ دیکھیں نبوت کے اہل بیت ہے. وَمَعْدَنُ الرِّسَالَةِ، یہ رسالت کی کان ہے. رسالت میں امامت بھی آ گئی، نبوت بھی آ گئی. ہم، یہ ہم کیا ہے؟ یہ جمع کی لفظ، ٹھیک ہے کہ ویسے ہم جمع کی لفظ ہے، مگر فاطمہ کیا واقع ہو رہی ہے؟ بدل الکل من الکل. کیا مطلب ہوا؟ اگر ہم سمجھنا ہے تو فاطمہ پاک کو سمجھو، فاطمہ سمجھنی ہے تو ہم کو سمجھو. اب اس ہم میں پہلا ہم کون شروع ہوا؟ ہم فاطمہ تو و ابوہا. لوگوں یہ فاطمہ کا باپ ہے. غور نہیں فرما رہے، میں رق منشور کا معیار بتا رہا. رق منشور میں پہلی بی بی کا معیار کیا ہے؟ کل نبیوں کا سردار. یہ نہیں کہا کہ یہ خاتم الانبیاء ہے، یہ نہیں کہا کہ امام الانبیاء ہے. یہ فرمایا ہم فاطمہ تو و ابوہا. معلوم ہوتا ہے بی بی کا رشتہ اتنا بلند ہے، نبی بھی ہو لیکن اس میں تعارف بی بی سے کرایا جا رہا ہے. یہ فاطمہ کا باپ ہے، جناب علی امام بھی ہیں، یہ فاطمہ کا شوہر ہے، بیٹے امام بھی ہیں. وَبَنُوہا، بنو مانے بیٹے. کتنے؟ 2 تو موجود ہیں. بنو 2 کے لیے نہیں آتی، 3 سے لے کے 9 تک آتی. جناب علی 2 حسنین 3 ہو گئے، 3 سے 9 کتنے ہو گئے؟ 12. پھر وہاں چادر تطہیر میں 2 نہیں پورے 12 ہیں. پھر بی بی فاطمہ پاک کی عصمت کا یہ معیار ہے، ابھی بیٹے آئے نہیں. اللہ فرما رہا ہے اندر بیٹھے ہیں جو اس دنیا میں موجود ہیں. ٹھیک ہو گیا.
جب موجود ہے تو یہ ہے رق منشور کا معیار۔ ابھی ایک چھوٹی سی بات کر کے پھر میں بحث لے آتا ہوں۔ چونکہ ان کے سیدہ پاک کے ان 14 کے مانے بغیر جنت ملنے کا تصور ہی نہیں ہے۔ آگا جی جنت نہیں مل سکتی، اللہ کا اٹل فیصلہ ہے۔ جنت کے سرداروں کو مان لیں، مانیں گے جنت واجب ہو جائے، چونکہ یہی جوانان جنت کے سردار۔ بس اسی وجہ سے اللہ نے جتنے امام آئے ہیں انہوں نے اپنے صحابہ کو اس طرح سونا بنا دیا، سونا۔ کیونکہ امام سے تو زندان ہی میں سارے امام رہے سوائے جناب علی السلام، جناب حسنین کے۔ آگے دیکھیں کتنے، جناب علی زین العابدین، امام جعفر صادق علیہ السلام کو کچھ وقت ملا، اس کے بعد سارے کوئی ان کو موقع ہی نہیں ملا۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کو موقع ملا، اس کے بعد نہیں، سارے زندانوں میں رہے۔ اس لیے اماموں نے اپنے بعد لوگوں کو اس طرح پارس بنا دیا، اور انہیں میں ایک جملہ کہوں، لگتا ایسا ہے کہ ان کو ایسا پارس بنا کے ایسا مکمل کر دیا کہ جو کام امام نے تقسیم کرنا تھا ان کو کہا تم بھی جنت بیچتے رہو۔ جنت تو امام نے دینی تھی، امام کے حوالے سے ملے گی۔ اب بہلول کن کی جنت بیچ رہا ہے؟ دیوانہ ہے یا نہیں؟ جناب علی کا ماننے والا جنت بیچ رہا ہے، جنت۔ اب یہ جنت بیچنے کے لیے اس نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ ظاہر میں تو یہ دیوانے تھے۔ جہاں محل تھا ہارون اور زبیدہ خاتون ان کی زوجہ، تو اب میں کیا کہوں، یہ اس قابل ہی نہیں تھا۔ یہاں کے ماحول کو میں ویسے نہیں کہنا، بالکل فرعون کی طرح بی بی آسیہ تھی، جو وہ بھی بالکل کچھ بھی نہیں تھا۔ سمجھ آئیے نا، یہ بھی کچھ بھی نہیں تھا۔ تو مومنہ کسی کافر کے گھر میں نہیں جا سکتی، عدل کے خلاف ہے، خیال کرائے۔ فرعون تو کافر ہے، خدائی کا بھی دعویٰ کرتے ورنہ کافر ہے۔ اب جناب یہ ہوا کہ میں جناب بہلول کا ایک واقعہ سناتا ہوں، اتفاق سے کہ اس دفعہ محرم میں بھی مجھے موقع نہیں ملا، میں چاہتا ہوں ایک واقعہ ان کا میں آپ کو سنا دوں۔ اس بہلول نے محل تھا، اس کا محل کے دروازے کی جو بڑی دیوار تھی، بڑا محل تھا، وہیں بیٹھ کے انہوں نے تنکوں کا ایک گھر بنایا۔ تنکے اکٹھے کر لیے، تنکے سمجھتے ہیں، ان کا گھر بنا لیا۔ جب گھر بن کے تیار ہوا، ایسے وقت میں بنایا، اسے خیال تھا کہ اس وقت زبیدہ آج نکلے گی یا کوئی پروگرام کا پتہ ہوگا، ان کو پہلے سے ہی پتہ ہوتا ہے آج میں جو بناؤں گا میرا کوئی گاہک آئے گا یا نہیں، پہلے پتہ ہوتا ہے۔ انہوں نے جب وہ گروندہ یا گھر یا تنکوں کا وہ بنا کے رکھا، ساتھ ہی بڑی دروازہ تھا، تو دروازہ کھلا تو زبیدہ کے ساتھ کنیزیں بھی ہوتی تھی، کنیزوں کے ساتھ نکلی تو دیکھا بہلول بیٹھا ہے، آ کے کھڑی ہوگی، بھائی بہلول کیا کر رہے ہو؟ کیا سمجھ آنی بھی اچھی گال ہے، پوچھے لیا کیا کر رہے ہو؟ مسکرا کے فرمانے لگے جنت کے گھر بیچ رہا، جس کے غلام ایسے ہوں امام کیسا ہوگا۔ جنت کے گھر بیچ رہا ہوں۔ اب اگر تاریخ پہ آپ کی نظر ہے تو میں نے غور سے اسے دیکھا ہے، نمت ثاقبہ میں بھی ہے، اوروں میں بھی بہت ساری ہے، بہلول اور ہارون ایک کتاب بھی ہے ہمارے پاس، کئی کتابیں ہیں۔ جب اس نے کہا یہ جنت کا گھر ہے، فوراً کہا ایک گھر مجھے دے دو، اس نے دوسری بات کی ہی نہیں۔ جناب بہلول نے وہی تنکوں کا جو گھر تھا اٹھایا
اس کے ہاتھوں میں دے دیا. اس نے اپنے گلے کا سونے کا ہار اتار کے جناب بہرحال کو دے دیا. بیوی آپ کا گھر ہی لے آنا تھا، اور کہیں اور تو نہیں رکھنا تھا. جنت کا گھر میں سجتا ہے نا. جب لے آئی اور آ کے اپنے کمرے میں سامنے ہی بہترین اسے سجا کے رکھ دیا. اب جو ہارون آیا اسے دیکھا کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، تنکے ہیں کٹھے اس کے، بڑے احترام سے اسے رکھا ہوا ہے. زبیدہ سے کہتا ہے یہ کیا ہے؟ کہتے یہ جنت کا گھر ہے. خیال کرایا کہ یہ بھی اپنے آپ کو امیر المومنین کہتا. افسوس اتنا ہے. کس کا گھر ہے؟ کہتے ہیں جنت کا گھر ہے. کہاں سے لیا؟ بھائی بہلول سے خریدا ہے. ہنس کے کہتا ہے اس دیوانے نے تجھے بھی لوٹ لیا ہے. تجھے بھی دیوانے نے لوٹ لیا. بی بی خاموش، کچھ بھی نہیں کہا، چپ ہو. لیکن جو نتیجہ جانتے ہیں وہ پھر بولتے نہیں ہیں. رات ہو گئی. اب جب یہ ہارون سویا تو خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ قیامت برپا ہے. قیامت برپا ہے خواب میں. اسے پیاس لگی تو اسے کہتا ہے میدان حشر میں حساب و کتاب ہو رہا ہے، قیامت برپا ہے، مجھے بہت پیاس لگی تو میں پھرنے لگا تو ایک مکان کے آگے سے گزرا تو موٹا لکھا ہوا تھا قصر زبیدہ. جب بیوی کا نام آیا تو قدم روک گئے. اسے تو پتا تھا میری بیوی کا یہ قصر محل ہے. جو ہی بے درے اندر داخل ہونے لگا دربان کھڑے ہوئے تھے، کہا کون ہے؟ انہوں نے اسے روک کے اندر جانے ہی نہیں دیا. کہتے یہ اس کا مال. ٹھیک ہے. یہ کہتا ہے وہی میرے خواب کی انتہا ہو. اٹھ کے بیٹھ کے کون؟ ہارون. اٹھ کے بیٹھا. کہتا ہے اس کا اتنا اچھا محل میں نے دیکھا. وہ جو لے گئی تھی وہ تو محل تو میں دیکھ آیا ہوں، اب کیا کروں؟ بیٹھ کے کہتا ہے کیوں نہ میں بھی ایک گھر خرید لوں. بادشاہ ہے، میں بھی گھر خرید لوں. آ کے ہارون سے کہتا ہے، ہارون آ کے بہلول کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. کیا بیچ رہے ہو؟ جنت کا گھر. ایک ہمیں دے دو. لے لو. کتنی قیمت ہے؟ فرمایا پوری سلطنت. خوش نہیں ہوئے. پوری حکومت دے دو. اور اگلی گل ذرا غور نہ سنو. پوری سلطنت دے دو. کہتا ہے رات بیوی آئی تھی، اسے ہار کے بدلے میں دیا. اس نے کہا اس نے ان دیکھا سودا کیا ہے اور تو نے رات دیکھ کے آیا ہے اپنے سودا کا. یہ ہے جن کو اللہ نے رق منشور کے کمال میں، جن کو ماننے سے جنت واجب ہو جاتی. آج کل والی بات جہاں میں نے عرض کیا تھا، آج میں جناب سرکار دو عالم اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں قرآن سے کچھ پڑھنا چاہتا ہوں. اب بے شک آپ پریشان ہوتے ہیں چونکہ یہ باتیں لکھی نہیں گئی، چونکہ قرآن کی ہر آیت کے 4 پہلو ہیں. 4. العبارۃ للعوام والاشارۃ للخواص واللطائف للاولیاء والحقائق للانبیاء والاوصیاء. خوش نہیں ہوئے ہے. قرآن کے 4 یہ ظاہر باطن سامنے ظہور 4 ہے. عبارت عوام کے لیے. عوام لوگ جو ہوتے، عام جو لوگ ہوتے، عوام، عام سے جمع بنا دیا عوام. عام جو ہے لوگ وہ صرف عبارت تک ہی کو ہر شے سمجھتے. العبارۃ للعوام والاشارۃ للخواص. اشارے خاص لوگوں کے لیے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اشارے کن کے لیے ہوتے ہیں؟ خاص. جو خاص لوگ ہیں ان کے لیے اشارے ہوتے ہیں. واللطائف، لطائف کے معنی حکمتوں کے راز. للاولیاء، اولیاء کے لیے ہوتے ہیں. یہ اولیاء وہ ہیں جو کسبی اولیاء ہیں، وہبی نہیں. جیسے معصوم ولی ہوتا ہے،
امام ولی ہوتا ہے نا، یہ وہبی امام ولی ہے، وہبی۔ دوسرے جو ہوتے ہیں یہ کسبی ولی ہے، یہ کسبی، محنت کر کے، ریاضت کر کے، کوشش کر کے یہ ولی بنے، کسبی، کسبی، وہبی نہیں، کسبی۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں کسبی جو ولی بنا ہے رسول کی زندگی میں، اس کا نام لے لوں۔ جو رسول کی زندگی میں کسبی ولی بنا ہے اسے سلمان کہتے ہیں۔ جناب سلمان فارسی یہ کسبی ولی ہے، اتنا بڑا آدمی۔ جناب سلمان کے نیچے بعد والا درجہ اس کا 10واں درجہ ایمان پر، جناب سلمان کا۔ اور 9واں درجہ کس کا ہے؟ جناب ابو ذر غفاری کا۔ 8واں درجہ جناب مقداد کا۔ 7واں درجہ جناب عمار ابن یاسر کا۔ اس طرح ٹھیک ہے۔ جب درجوں والے ہوں تو جن کا آخری درجہ ہے سرکار سلمان کا، جب ان کو 1000 کلام معراج والا، معراج والا 1000 کلام جب بتا دیا گیا، اس کے بعد تو اس کا سینہ پھٹنے لگ گیا، پھٹنے۔ کوئی کون سنائے؟ اور وہ باتیں کن کو سنائے؟ جناب علی کے لیے فرماتے تھے کاش میرے علم سینے کے اندر وہ علم ہے کوئی سننے سمجھنے والا نہیں ہے۔ سامعین کے بارے میں۔ اور یہ مسجد سواسا میں کنواں تھا، کوفے میں، وہاں جا کے جناب علی کنویں کے مڈیر پر بیٹھ کر وہ بیان کرتے تھے، وہ علم بیان کرتے تھے۔ اس علم کا بیان کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ کنویں کا پانی ابلنے لگ جاتا تھا۔ اللہ اکبر، یعنی یہ نشانی ہے، ابلنے لگ جاتا تھا۔ وہ جو 1000 کلام معراج والا تھا جب سلمان فارسی کو دیا تو سینہ تو ابلنے لگا۔ کہتے اب کس کو سناؤں؟ تاک میرا، تاک سمجھ گیا کہ کسی طریقے ابو ذر مل جائے، چونکہ نچلے درجے کا اسے سناؤں۔ اتفاق سے ابو ذر ملنے کے لیے آ گیا، ملنے کے لیے آیا، اٹھے کھڑے اور کہتے رہے آپ کے لیے تو میں انتظار میں بیٹھا تھا، آپ کی مہربانی آپ آ گئے۔ اندر والی بات تو تھی نا، آئیے بیٹھے۔ خدا گواہ ہے اگر آپ خوش ہیں تو میں جملہ کہوں۔ سلمان فارسی نے کہا بیٹھے علی کی بات کریں۔ سبحان اللہ، بیٹھے علی کی بات، بیٹھ گئے۔ جناب علی کا نام آیا، بات علی علیہ السلام کی ہے، بیٹھ گئے ابو ذر بھی۔ اس وقت جب بیٹھے تو سلمان فارسی نے کہا کچھ جناب علی کے بارے میں میں بات کروں۔ لیکن جناب سلمان نے ایک پیالہ شوربے کا بھر کے آگے رکھا ہوا تھا، اس کے اوپر ڈھکنا نہیں تھا۔ شوربہ سمجھتے ہو؟ یہی کہہ دو یا کچھ اور؟ شوربہ، ہاں شوربہ۔ آج کل تو قورمہ کے دے اللہ جانے کیا کیا جانے۔ شوربے کا ایک پیالہ رکھ کے شروع ہو گیا بیان کرنے جناب علی علیہ السلام کے خوش ہو سے فضائل بیان کرنے شروع ہو گئے۔ خدا کرے وہ وقت آئے سلمان موجود ہو، اے رجعت کا وقت بہت قریب آ رہا ہے۔ بیان کرتے کرتے جناب سلمان نے، میری طرف دیکھیں میرے بھائی، جب جناب علی کے فضائل کا ایک باب کھولا تو پانی ابل کر، وہ جو شوربہ تھا ابل کر منہ کے بل گر گیا۔ جناب ابو ذر نے کہا وہ شوربہ تو گر گیا ہوگا، ڈھکنا تھا ہی نہیں۔ اب ڈھکنا تو ظاہر نظر آتا ہے، وہاں تو نہیں تھا۔ اب جناب سلمان نے جب اس کا تعجب بڑھانا پکڑ کے سیدھا کیا، شوربہ نہیں گرا۔ پھر دوسرا باب شروع ہوا، پھر ایک باب کھولا، پھر وہ ذرا اونچا ہو کے اوپر سے گرا۔ اب تو انہوں نے کہا وہ تو گر گئی، سمجھ آنی تھی۔ گرانے والا کتنا مطمئن ہے، سننے والا کتنا مضطرب ہے۔ ان کا لگا جناب سلمان مطمئن ہے، پھر پکڑ کے سیدھا کیا تو نہیں گرا۔ جب تیسری مرتبہ آگا جی اتنا اونچا گیا، اتنا اونچا، جہاں تک ابو ذر کا تصور جا سکتا ہے کہ اب بالکل گر جائے گا۔
اتنا جا کے جو منہ کے بال گرا، صرف ابو ذر نے کہا اب گر گیا ہوگا، سلمان نے سیدھا کیا تو نہیں گرا۔ ہائے 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 ہائے، اور خیال کی تک بھائی کچھ اللہ پر کر رہا ہے اس کے اندر، بس بیٹھ نہیں سکا ابو ذر، دوڑا کہ میں جناب علی کو جا کے بتاؤں سلمان کی بات۔ دوڑتے ہوئے جب جناب علی کے سامنے گیا، جناب علی نے دور سے فرمایا ابو ذر ابھی شوربہ دیکھا ہے۔ حیدری، سمجھ آئیے میرا باپ، اللہ اکبر، جن کے ولی قصبی ولی اس معیار کے ہو جائیں تو پھر حقیقی اس کا معیار کیا ہوگا۔ آج میں تھوڑی سی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، سورہ والضحیٰ میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی وللآخرۃ خیر لک من الاولی وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ علی کی ولایت رسول بیان کرتے رہو۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب جناب میں اس کے بارے میں شروع کرنا چاہتا ہوں جناب۔ والضحیٰ، ضاد ہے حلوے والی چھوٹی یہ زبر، اسی ضحیٰ سے ہے زہوتن یا زہوتن، ضاد زہ ہے حلوے والی، بات مستر 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 سمجھ دو سے جیسے لفظ نکلتی ہے۔ زہوتن کے معنی ہیں چاشت کے آخری وقت، چاشت، چاشت کا کیا ہونے والا؟ صبح کا ناشتہ، یہ ضروری نہیں قرآن جہاں ناشتہ پہ آ جائے، اصل ناشتہ وہی ہونے تو سے جو 12 بجے کرو گے یاد کرا ان تو نہ سمجھ آئے میری وہ نہیں ہے۔ چاشت یعنی جب سورج نکل کے نمایاں ہو جائے، اس کی روشنی چاروں طرف پھیل جائے، پھیل جائے۔ لیکن میں ایک ضرور جملہ کہوں گا، والضحیٰ، آپ کے تمام مفسرین شیعہ سنی حضرات نے ترجمہ یہ کیا ہے، اللہ فرما رہا ہے مجھے قسم ہے دن چڑھے کی، یہی ہے دیکھو نا جنہیں مطالعہ ہے انہیں فوراً فرما دیتا چنگی گال ہے، لکھا کرے صحیح، بالکل یہی لکھا کرے، دن چڑھے کی قسم، جب سورج کی روشنی پوری پھیل جائے، ٹھیک ہے، چڑھے دن کی قسم، میری گال خیال کرائے، چڑھے دن کی قسم جب اس کی روشنی سورج کی پوری پھیل جائے، اسے ضحیٰ کہتے۔ اگر یہ ترجمہ جنہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے دن چڑھے کی قسم، دیکھو دن چڑھے کی قسم، دن کا تعین نہیں لیکن دن چڑھے کی قسم، ان سے میں کہتا ہوں دن تو روز چڑھتا ہے، جو روز چڑھے اللہ اس کی قسم کھا سکتا ہی نہیں۔ خیال کرائے اللہ قسم کھا رہا ہے، دن چڑھے، دن تو روز چڑھتا ہے، روز چڑھتا ہے، پھر ڈھونڈو وہ کون سا دن ہے، وہ کون ہے، خدا جانے جس نے پوری طرح روشن دن کہا ہے۔ دوسرا ہے واللیل اذا سجا، سجا یغشا نہیں، آگا جی میں دعا ہے آدمی بڑے غور سے سمجھو، میں ابھی بات بچے سے بھی کیا، میں کہ میں دو آدمی ڈاڈھے چنگے لگے اللہ جانے، کیونکہ ان کی توجہ میری ہر لفظ کے ساتھ رہتی ہے۔ واللیل انہوں نے کہا قسم ہے رات کی،
یہ جب چھا جائے، سجا چھا جائے نہیں۔ اس سے پہلی جو صورت لیل ہے، اسی صورت سے پہلے اللیل، اس اللیل کا ہے واللیل اذا یغشا۔ اللہ فرما رہا ہے مجھے قسم ہے لیل کی، ہائے ہائے، انہوں نے کہا جب چھا جائے، اب لوگوں کو خبر نہیں، یہ لیل سے مراد رات نہیں، اللہ ایسی رات کی قسم نہیں کھاتا جس کے اندھیرے میں گناہ ہوتے۔ ہائے 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 ہائے، واللیل اذا یغشا، وہاں لیل کون ہے؟ قسم ہے لیل کی جب وہ اپنی عصمت میں تیرا کو چھپا لے۔ یہ کون ہے؟ جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ۔ واللیل میں دیکھیں، یہ تو پورے میری مجالس اگر یہ تو میرا خیال میں نے یہاں بیان بھی کی، واللیل اذا یغشا، لیل انہوں نے کیا ترجمہ کیا؟ رات جب چھا جائے۔ کیا کریں گے؟ ساروں نے یہی لکھا ہے سار، واللیل اذا یغشا، غاشے یا یغشا، دیکھیں حقیقی معنی میں کہہ رہا ہوں، قسم ہے فاطمہ پاک کی جب وہ عالم سرمدی میں تیرا کو اپنی عصمت میں چھپا لے۔ اللہ چھپایا تھا بی بی نے وہاں۔ والنہار اذا تجلی، قسم ہے نہار کی، میرے خیال ذرا گہری بات سنا کوئی ڈر، لیل فقط رات، نہار فقط دن، لیل صرف لیل رات ہی کو کہتے ہیں، نہار فقط دن کو ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ اب جیسے یہ آیت ہے والنہار اذا تجلی، انہوں نے کہا دن کی قسم جب وہ مکمل روشن ہو جائے، قسم دن کی ہے، حقیقت میں کس کی قسم ہے؟ قسم ہے ظہور امام زمانہ، ہائے ہائے ہائے، جب اپنے ظہور میں سامنے آ کے دنیا کو اشرقت الارض بنور ربہا، زمین منور ہو جائے گی، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا جناب، آگے لمبا نہ ہوں، میں پیچھے پہ آتا ہوں۔ پہلا ہے والضحیٰ، ضحیٰ کے معنی مکمل پھیلی ہوئی، چڑھی ہوئی، مکمل روشنی ہو جانے کی قسم، روشن ہو جانے کی، سورج کے روشن ہو جانے کی قسم۔ یہاں سورج ظاہری سورج نہیں، اس کی قسم نہیں، بے خبر دنیا کو میں بتانا چاہتا ہوں، اللہ فرما رہا ہے مجھے قسم ہے شمس نبوت و ولایت کی، خوش ہو سے حیدری، اللہ فرما رہا ہے مجھے قسم ہے شمس نبوت و ولایت کون ہے؟ سرکار دو عالم کے نور کی۔ ہوں میرے پاس سے دیکھ لو سی کامل روشنی میں بتانے لگا ہوں جناب، خدا کے لیے شاہ جی صاحبان علم صاحبان حقیقت بیٹھی ہیں، گل سن لو چنگی طرح سے، قسم ہے سرکار دو عالم کے کامل نور کی، جب اس نور نے، اس وجود نے، اور خیال کرائے میرا ترجمہ سی، اس وجود نے بھرپور جوانی کی حد کو مکمل کر لیا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کبھی کوئی حدیث سنی آپ نے یا نہیں؟ رسول نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ نے حبیب تیری عمر ہو گئی، یہ جب کامل ہو جائے نا جوان، اس جوانی کو 25 سال کہتے ہیں، 25 سال۔ اے رسول تو اب 25 سال کا بھرپور جوان ہو گیا، ہائے 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 ہائے، دیکھیں اب یہاں سے اب دین شروع ہو رہا ہے جناب، تک شروع ہوگی ابتدا، 25 سال کا ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روایات میں بھی یہی ہے، جب سرکار کی عمر مبارک 25 سال ہوئی تو اللہ نے کہا میرا حبیب تیری عمر ہو گئی ہے 25 سال،
40 سال میں آپ نے اعلان نبوت کرنا ہے، شادی اسی سن میں کر لو، اور ابو طالب نکاح پڑھے گا۔ پرسوں میں نے عرض کیا یہ نکاح کس نے پڑھا ہے؟ جناب ابو طالب علیہ السلام۔ گل کر لوں ناراض تو نہ ہو، میں گل بڑی ساری کرنی۔ دیکھیے رسول پاک کی جتنی بیویاں ہیں، میں بڑی ساری گل کرنے لگا، ماحول اپنا ہے نا، چل ویسے ہی چل رہی ہے، اور ہی چھوڑ دی کوئی ڈر نہیں۔ رسول خدا کا جو نکاح ہے نا، نکاح جس بی بی سے نکاح اللہ کے حکم سے پڑھا جا رہا ہے وہ کف ہے رسول خدا کی۔ نگوری نہیں فرما رہا، وہ کیا ہے؟ کف، کف ہے رسول خدا کی، کف۔ باقی بیویاں تو ہیں یا نہیں ہیں؟ بیوی عائشہ ہے، بیوی حفصہ ہے، اور ہے بہت سارے ہیں۔ باقی بیویوں کے لیے نکاح کا تصور نہیں، قبول کا تصور ہے۔ ان میں گل کرنے لگا جو خیال کرائے، جتنی باقی بیویاں ہیں وہ قبول کے زمرے میں رسول کے گھر آئیں، رسول قبول کرتے گئے، چونکہ خود شریعت ہے، بانی شریعت ہے، مالک شریعت ہے، قبول تو آتے ہو رہے ہیں نہیں؟ اتنا نہیں آتے نہیں یار، رسول قبل تو کہتے گئے، رسول کے گھر چلی گئے، ٹھیک ہے؟ قبل تو یہ قبول میں آئی ہیں۔ دوسری بات بتاؤں، خدا کے لیے ان کو ذرا محفوظ رکھنا، جو قبول میں آئی ہیں، میں ساری تاریخ اور ساری ہر شمع دہرا دے رہا ہوں ایک ہی جملے میں، جو کف میں آئی ہیں بذریعہ نکاح، رسول اس کو مرس کرتا ہے، کر سکتا ہے۔ کندھوں پہ چڑھانے والوں ہے، ان تو سمجھ آئیے بچ رہے، اوے رسول کے کندھوں پہ کسی کو حیدری، یار دیر نہ سمجھ آنی ہے، تگڑے تھے وہ صحیح۔ جو کف میں آتی ہیں، کف میں ان کا چھونا، ان کا مس کرنا ثابت قرآن کی روح سے ثابت۔ جو قبول میں آئی ہیں ضروری نہیں کہ انہیں مس کیا جائے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات۔ اس میں رسول کا مس کرنا نہ کرنا مشیت الہی پہ ہے، کیونکہ رسول کی مرضی اپنی ہے نہیں۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اے آل محمد تم چاہتے ہی وہی ہو جو میں چاہتا ہوں۔ اور سمجھ آئیے تھوڑی، کل بھی تشریح کرنی ہے، کل۔ اب نکاح کون پڑھے گا؟ جناب ابو طالب علیہ السلام۔ نکاح جناب ابو طالب، اچھا کل کریں گے، ٹھیک ہے۔ والضحیٰ، قسم ہے، چنگی لگ رہی ہے گا، ماشاءاللہ۔ والضحیٰ، قسم ہے ذات رسول کی، نور رسول کی، وجود رسول کی، جو جوانی کی مکمل حد پر پہنچ گیا۔ خدا جانے اللہ کی آرزو کیسے مکمل ہو گئی مدت کے بعد۔ ہاں یہی ہم چاہتے تھے، رسول 25 سال کا ہو تو ہم شادی کروا کے آگے سارا نظام الہی مرتب ہو جائے گا، ٹھیک ہوگی۔ رسول کیا کیا؟ رسول نے 25 سال کی عمر ہو گئی رسول کی۔ اب دوسری قسم، قسم ہے، اب کس کی دوسری کس کی آنی چاہیے بلا؟ ہاں تو میں دس دیتے نا،
یہ نہ دستت پتہ نہیں تسی کی آکڑائی آیا تسی بدرات ہی آکڑائی دوسری واللیل اذا سجا 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 سین جیم نکی الف سجا سجا یسجو ناصرہ یرسلو بابے جنا قسم ہے خدیجۃ الکبریٰ کی خدا جانے جس بی بی کی اللہ قسم کھائے وہ عصمت و طہارت میں کتنا بلند ہوگی او بی بیوں کے تئے 3 بیٹیاں بنانے والوں نکاح نہیں فرما رہے کیا کہتی رسول سے پہلے بی بی کی شادی ہو چکی تھی اللہ سے اللہ قسمیں بی بی کی کھائے رہا ہے کتنا فرق ہو گیا ترجموں میں کتنی ذمہ غیر ذمہ دارانہ کیا جملے کہے جا رہے انہوں نے تو واللیل اذا یغشا کہہ دیا جب رات چھا جائے وہ اس پاسے آئے نہیں آندھر سے ترجمہ ہوتا ہے اور سارے ترجمے میں ایسے کر رہا ہوں جو انہوں نے نہیں کیے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو کسی ہمارے شیعوں نے بھی نہیں کیے جو میں ترجمے بتا رہا ہوں واللیل اذا سجا قسم ہے خدیجۃ الکبریٰ کی رسول ہے مالک جنت جو جنت کے زیورات سے سج کر دلہن بن کر ہے بیت شرف رسول میں آ کے پرسکون ہو گئی کون ہے جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اوئے ہوئے 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 کس کے گھر آئی رسول کے گھر آئی صاحبان علم بیٹھے ہیں یار گل ایسی گل بچیاں والی گل نہیں اب بحث کرتے ہیں لیل سے مراد کون ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ واللیل اذا سجا اذا شرطیہ ہوتا ہے اذا سجا سجا کہتے ہیں شرم و حیا سے جھکی ہوئی آنکھیں ذرا لغت دیکھو نا سی عین ساجیۃ عین مانے موٹی آنکھ موٹی یہ ساڑھے نہیں جو وچ وڑی کی آئے اچھی کہیں دی شرم آن دیو بھائی ایمان نال شرم آن دیو شاہ جی میں بیان کر دیں آپ بھی ہزدہ رہنا ہاں موجان ساڑھے آپ بیان کیا کریں عین ساجیت ابھی قرآن سے دلیل دیتا عین ساجیت سجا سے عین ایسی کہ جو نرم و نازک جھکی ہوئی آنکھ خدا جانے جسے اللہ جھکی ہوئی شرم و حیا کی آنکھ جھکی ہوئی ہو خدا جانے جناب خدیجۃ الکبریٰ کس میں یار کی با وفا اور با حیا خاتون قرآن جس کی تصدیق فرما سجا کے معنی جھکی ہوئی آنکھیں جیسے روایت ہے نا روایت کہ حیا آنکھ مرد کی آنکھ میں ہوتا ہے اور حیا مستور کی ٹانگ میں ہوتا ہے پاؤں میں ہوتا ہے مستور کے پاؤں میں حیا ہوتا ہے اور مرد کی آنکھ میں ہوتا ہے لیکن جہاں کیا ہے عین ساجیۃ جھکی ہوئی آنکھ سورہ صافات 23ویں پارے میں نے یہاں ایک دفعہ کسی موضوع کے تحت بیان بھی کیا جنت کی حوریں توجہ فرمائیں جنت جلدی سے جملہ کہہ دوں میرے بھائیوں کے سب سے بڑی حسن کا نمونہ عالمین میں کس کے کف کی ہوگی آپ فرمائیں یہ معیار جہاں لفظ امامت آئے گا نا امامت یا نبوت ختم نبوت وہاں بی بی مریم کا سا معیار نہیں ہوگا اچھا نہیں کرتے بیان میں نہیں کہتا تھی پریشان ہو گئے نہیں پریشان نہیں ہوگا میں دینا تھی پریشان ہو گئے میں چلو یہ ختم کر شکر ہے یہ تو چنگی گل ہے
ایسی صلوات پڑھیں جیسے لائق صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہاں بسم اللہ. آگے صحیح بات ٹھیک ہے. میں انہیں یہ میں کہ آمین خیر ہو. طبیعت ٹھیک ہے نا؟ ابھی بیان ذرا ٹھیک نہیں. میں کہ اللہ رحم کرے. انتظار بھی میرا تھا کہ وہ بھی آ جائیں. اب جناب میری طرف دیکھیں. بات جو بالکل اب دیر نہیں لگانی جناب. صحیح آ گئے. اتنا ہے جنت کی حوروں کی پاک دامنی کے لیے اللہ نے ان کی تعریف کی ہے. آپ کے لیے جو آپ بیٹھے ہوئے نا, جو آپ کے لیے جنت کی حوریں آپ کو ملیں گی نا. چاہیے نہیں. اچھا, جنت کی حوریں آپ کو ملیں گی. میں وہاں پڑھ رہا تھا جو جنت کی, میں نے کہا حوریں ہوں گی اور جنت کی حوریں بن جائیں گی. وہ ایک آدمی کھڑا ہو گیا, کہتا ہے بابا وہاں رنگ بھی بدلے گا یا نہیں؟ اللہ اکبر. وہی میں کہ تسلی کر بدلے گا. اور سمجھ آئے نا سارے پشتو دی. میں کیا ہوا رنگ بدلے گا, کوئی عرض نہیں. ٹھیک ہے. اب وہاں اندہم کاسرات الطرف اینن. این کہتے ہیں بڑی آنکھ. اور میرے الفاظ سے دیکھو, اور ابھری ہوئی آنکھ. یہ دیکھیں سارے اندر بڑے پہ, یہ حسن کے معیار میں ابھری ہوئی آنکھ. ابھری ہوئی آنکھ, نرم و نازک, اور اس میں پوری سفیدی اور صرف سیاہی. یہ نہیں ہے کہ اندر روڑے لگے کھانا موجان. اینن اندہم کاسرات الطرف اینن. اس وقت جنت کی حوریں, ان کی جن کی موٹی موٹی آنکھیں ہیں, شرم و حیا کی وجہ سے غیر محرم دوسرے شوہر کو دیکھتی ہی نہیں ہیں. اس لیے کہ وہ اپنے اس کنارے والے آنکھ کے کنارے کو نیچا رکھتی ہے. چونکہ جتنی بڑی آنکھ ہوتی ہے لمبی, وہ آگے سے بھی دیکھتی ہے, اور اس کنارے سے بھی اللہ نے اس کو ایک دید دی ہے کہ وہ پیچھے سے آنے والی شے کو اس کنارے سے دیکھتی ہے. جنت کی حوریں سامنے سے بھی دیکھتی ہیں اور کنارے سے بھی دیکھتی ہیں. کنارے سے اس لیے کہا کہ وہ ایسی پاک دامنہ ہیں کہ صرف سامنے دیکھتی ہیں جو ان کا شوہر ہوتا ہے, کنارے سے کسی کو نہیں دیکھتی. کیسی پاک دامن, اتنی پاک دامن. اب جیسے ایک ہرن ہے, ہرن اس کنارے سے بھی دیکھ لیتا ہے, آنکھ کے کنارے سے. ہرن کبھی دیکھے نہ صحیح. ہرن کی جو آنکھ ہوتی ہے وہ ابھری ہوئی اور موٹی اور لمبی ہوتی ہے, وہ آگے سے بھی دیکھتا ہے, ادھر کنارے سے بھی دیکھتا ہے. اس کنارے میں ہرن کے لیے فائدہ یہ ہے کہ کنارے سے ہی شکاری کو دیکھ لیتا ہے. اگر مڑ کے دیکھے تو خود شکار ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ نے ان کی پاک دامنی کا کیا کیا, قسم کھائی. قسم ہے خدیجۃ الکبریٰ کی کہ جس کی شرم و حیا سے آنکھیں ایسی جھکی ہوئی تھی جیسے جنت کی حوروں کی جھکی ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جب میرے بھائیوں بی بی بیت شرف رسول میں آ گئی, کل بحث کریں گے, آ گئی نا بیبیاں. اب قرآن کہتا ہے کہ کچھ دنوں کے لیے توحید نے رسول سے وحی نہیں کی. دسو کی گل ہے, سارے بتائیں گے. ماشاءاللہ صاحبان علم بیٹھے. توحید نے رسول جیسے محبوب سے گفتگو نہیں کی. میں بتا دوں, اگر اشارہ کرے حکم دے تو میں یہ راز ایک بات ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں. اللہ نے خدیجۃ الکبریٰ کو رسول کے تک پہنچا کے وحی کو روک کر اس لیے کہا, میں نے اس لیے روکی ہے چونکہ مدت کے بعد کف کو ملا. ہائے ہائے ہائے, غور نہیں فرما رہے.
کیسی عظمت رسول کتنی میں نمایاں ہوگی. کف تھی جناب خدیجۃ الکبریٰ کا رسول، چونکہ کف سے کف ملا ہے مدت کے بعد، اس لیے مدینے میں بھی کافی دن جب یہ آنی بند ہو گئی نا، وہی مدینے والوں نے کہہ لیا اللہ نے رسول کو چھوڑ دیا ہے، اللہ ناراض ہو گیا رسول سے، وہی نہیں آئی. روز آتی ہے، کتنے دن ہوئے وہی نہیں آئی. اب انہیں کیا خبر کہ اصل راز کیا ہے. ہائے ہائے ہائے. جب انہوں نے کہنا شروع کیا تو اب خدیجۃ الکبریٰ تفسیر صافی، میں اس کا حوالہ دے کے کہہ رہا ہوں. اب جناب خدیجۃ الکبریٰ نے کہا مولا اتنے دن ہو گیا ہماری شادی کو، وہی نہیں آئی. جب آئی نہ وہی نہیں آئی، فوراً آیت آ گئی ما ودعک ربک وما قلی، میرا حبیب تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے اور نہ تجھ سے ناراض ہوا ہے. بی بی خدیجۃ الکبریٰ اس کی راوی ہے، نہ چھوڑا ہے نہ ناراض ہوا ہے. بس کیونکہ وقت کے حوالے سے صحیح کا بھی وقت ہے، تھوڑا سا میں مصائب بھی پڑھ لوں، ٹھیک ہے نا جی. اتنا ہے کہ جناب علی بیٹھے ہیں مسجد کوفہ میں، اوپر سے پرندے گزرے. جناب علی نے فرمایا، ابان ابن تغلب بیٹھا تھا، ابان ان پرندوں نے مجھے سلام کیا ہے. جو جناب علی کو میلی آنکھ سے دیکھتے تھے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ پرندے سلام کرنے کے لیے ہوتے ہیں، کوئی سلاموں کے لیے، پرندے اڑنے کے لیے ہوتے ہیں، وہ سلام تھوڑی کرتے ہیں. یعنی انہوں نے اعتراض کیا. جب اعتراض کیا تو جناب علی نے فرمایا کمبر ان پرندوں کو واپس بلا لو. خوش ہو میرا پتر. جب کہا نا پرندوں کو واپس بلا، پرندے آئے اور آ کر جناب علی کے سامنے سیدھی قطار بنا کے بیٹھ گئے. جب بیٹھ گئے نا تو سرکار نے فرمایا پرندوں سے کہا پرندوں، اسی بزم میں بیٹھے ہوئے بہت سے لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے زبان توحید پہ شک کیا. ہائے 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 اللہ اکبر. میرا خیال بات مکمل ہو گئی. زبان توحید پہ شک کیا. بتاؤ تم نے مجھے کن لفظوں سے سلام کیا ہے؟ انہوں نے کہا مولا ہم نے کہا ہے السلام علیکہ یا امیر المومنین. اللہ اکبر. یا علی یا علی. میں کہتا ہوں مولا ان کو سیدھی قطار بنا کے کیوں بٹھایا؟ فرمایا اس لیے بٹھایا ہے تاکہ یہ کوفے والے سمجھ لیں صراط مستقیم ہی علی ابن ابی طالب. بس آ گئی 10ویں کی رات. آج میں چاہتا ہوں اس یتیم حسن کا ذکر کروں جس کی عمر میں صرف 13 سال آئے. 13 سال کا یتیم جناب قاسم. ٹھیک ہو گیا. جناب قاسم کے بارے میں چونکہ ہمارا محرم کا یہی دستور ہوتا ہے کہ 7ویں کو یہی شہادت پڑھی جاتی ہے. میرا خیال یہاں بھی ایسے ہے، ایسے ہوگا. جناب قاسم جب امام نے فرمایا عباس جی مولا چراغ بجھا دو، چراغ بجھا کے اس تاریکی میں نہیں خدا جانے تاریکی میں کیا کیا امام نے دکھا دیا. تھوڑی دیر کے بعد فرمایا عباس دوبارہ چراغ جلاؤ. جناب عباس نے چراغ جلایا. اب جو دیکھا میرے مولا نے سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. میرے امام نے فرمایا گئے کیوں نہیں؟ مولا کیفا نخلی، آپ کو کیسے چھوڑ کے جائیں؟ اس وقت میرے امام نے فرمایا نانا آ دیکھ میرے کیسے صحابی. اللہ اکبر. میرے امام نے فخر فرمایا میں بھیجتا ہوں یہ جاتے نہیں. ان میں سے سب سے پہلے جو کھڑا ہوا جناب اوسجا کھڑے ہو گئے جس کی عمر اس وقت کوئی
80-85 کے قریب جب یہ لڑے ہیں، انہوں نے تلوار ہاتھ کے ساتھ باندھ کے جہاد کیا۔ کھڑے ہو کے کہتے ہیں مولا کیسے چھوڑ کر جائیں؟ جملہ کہوں؟ مولا نے کہا کیا بات ہوئی، کیوں؟ میں جو کہہ رہا ہوں چلے جاؤ۔ کہتے ہیں مولا زہرا کی بیٹی یہاں آپ کے ساتھ، اجرکم اللہ، اور ہم ان کو چھوڑ کر چلے جائیں؟ میرے امام نے آفرین کہا، داد دی، عقیدے کی داد دی۔ یہ کہہ کے نا ایک 13 سالہ بچہ قاسم کھڑا ہو گیا، یہی قاسم، کیف نخلی کا یا اماں، چچا ہم آپ کو کیسے چھوڑ کے جائیں؟ میرے امام نے قاسم کو قریب بلایا، پیار کر کے کہا قاسم، قاسم کل تو موت ہے۔ قاسم نے کہا مولا الموت بین یدیک احلی من العسل، تیرے سامنے شہید ہو جانا یہ شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ شہد کے لحاظ دلیل ہے کہ بچے کی عمر مبارک تھوڑی ہے، جب یہ شہد سے زیادہ میرے لیے میٹھی ہے۔ یہ کہہ کے میرے امام نے سینے سے لگا کے کہا قاسم کل صرف تو نہیں شہید ہوگا، میرا علی اکبر بھی شہید ہوگا۔ خدا گواہ جب شبیہ رسول کی بات ہے چیخ نکل گئی شہزادے۔ یہ کہہ کے میرے امام نے فرمایا قاسم کل میرا صرف علی اکبر شہید نہیں ہوگا، میرا علی اصغر بھی شہید ہوگا۔ ہاشمی جوان ترد کے کہتا ہے مولا کیا یہ ملاعین خیموں میں آ جائیں گے؟ اجرکم اللہ، قاسم تو چل نہیں سکتا، فرمایا میں ان کو خود اٹھا کے لے جاؤں گا۔ آ گیا وہ وقت جب نہ علی اکبر رہے، نہ عباس رہے، نہ اول محمد رہے، رہ گیا اکیلا زہرا کا بیٹا۔ اللہ یہ قاسم جب باری آئی نا سویرے 10ویں والے دن، ان کو بھیجا ہی نہیں خیمے میں، ساروں باقیوں کو بھیجنا شروع کر دیا۔ ماں بیٹا دونوں بیٹھی امام کے پاس گئے، مولا مجھے اجازت دی۔ جناب نے فرمایا قاسم تو میرے بھائی کی نشانی ہے، میں آپ کو کیسے بھیجوں؟ میں دوسری لفظ پھر کہتا ہوں۔ دوسری مرتبہ جب گئے اب میرے امام نے فرمایا قاسم یہ سمجھنا ہے سننا، اگر آنسو آئیں تو بہتر ہے۔ قاسم کیسے بھیجوں؟ اگر آپ کو بھیجوں 2 گھر برباد ہو۔ ماشاءاللہ سمجھ گئے ہوں گے، اللہ اکبر۔ قاسم واپس آ گئے، آ کے کمرے میں اپنے خیمے میں گئے۔ بی بی ام فروا کہتے ہیں فوراً میرے دل میں خیال آیا، سرکار حسن نے ایک تعویذ لکھ کے قاسم کے بازو پہ باندھ کے کہا تھا ام فروا جب کبھی مشکل نظر آئے اسے کھولنا، مشکل حل ہو جائے گی۔ بی بی نے کہا اس سے بار کیا اور کیا مشکل، ہر ایک بی بی کی قربانی قبول ہو رہی ہے، میری نہیں ہوئی، جلدی کھولا نا۔ تعویذ میں لکھا ہوا تھا حسین میں کربلا میں نہیں ہوں گا، ہے اللہ اکبر، میری طرف سے میرا قاسم میری طرف سے قربانی۔ جب یہ اجازت لینے آئے دے دینا، پہلے حق نہیں تھا اب روکنے کا حق نہیں رہا۔ میرے امام نے فرمایا قاسم او میں سوار کراؤں۔ روایت میں کہ صرف تلوار ہے جناب قاسم کے پاس، امام نے خود 13 سالہ بچے کو اٹھا کے گھوڑے پہ بٹھایا، 3 دن کا اکیلا پیاسا ہے، منہ میں ایک انگوٹھی دی ہے کہ منہ میں رکھو شاید پیاس کم ہو۔ جناب قاسم گئے، پہلے حملے میں پورا میدان خالی کر دیا، پھر حل میں مبازر کی آواز دی، ایک ایک آیا انہیں ختم کیا۔ پھر ایک ارزق نامی ایک آیا ہوا تھا جو 1000 کا مقابلہ کرتا تھا، اس کے 10 بیٹے تھے، 6 قتل ہو گئے، 2 کٹھے آئے۔ جب کٹھے آئے نا ادھر سے 2 خیمے سے نکلے تازہ پانی پی کے، قاسم 3 دن کا پیاسا کھڑا ہوا۔ خدا گواہ جب باب مصائب ہے، جب نکلے نا میدان کی طرف آئے، دوڑ کر جناب عباس نے کہا مولا پیاسے قاسم کو بلا لے، مولا مجھے وہ ابھی پانی پی کے نکلے ہیں۔ میرے امام نے فرمایا عباس جنہیں دے دیا جائے انہیں بلایا نہیں جاتا۔ جناب عباس خاموش ہو گئے۔ مولا میں ان کا استاد ہوں، اگر فن سباہ گری کا وقت ہے یہ تو مجھے بتائیں، میں بتا سکتا ہوں۔ فرمایا بتاؤ۔ ٹیلے پہ چڑھ کے عباس نے کہا شاباش میرا پیاسا بیٹا۔ ہائے ہائے ہائے، جناب قاسم نے سنا نا چچا کی آواز ہے، کان رکھا کے کچھ بتانا چاہتے ہیں۔ عباس نے فرمایا ان دونوں آنے والے کے درمیان میں گھوڑا رکھو،
جب بالکل قریب گیا قاسم فرمایا باغ کو منہ کا سہارا دو، ہاتھ خالی کر لو۔ یہ ہاشمی جوان ہے، منہ خالی رکھا، ہاتھ خالی کر لیا۔ جب بالکل قریب آئے جناب عباس نے فرمایا قاسم اب وقت ہے۔ جناب قاسم نے ایک کی گردن سے پکڑا، ایک کے بالوں سے پکڑ کے ٹکرا کے فرمایا اللہ اکبر اجرکم اللہ۔ یہی آواز جب خیمے میں گئی نا، جناب ام فروا نے کہا فضا میرے قاسم کی آواز نہیں، اجرکم اللہ۔ دونوں فنار ہوئے، جناب امام حسین آئے، جب وہ نکلا نا وہ آ کے فرمایا قاسم کی ماں کہاں ہے؟ جی مولا، فرمایا قاسم کو فتح ہو گئی ہے، دونوں فنار ہو گئے۔ اب وہ خود ارزق نکلا، اس کے بارے میں بہت سی روایات، اسے ایسے گھمایا گرز کو، کئی میل تک گھوڑے بھاگ گئے، اتنا خونخوار۔ جب یہ نکلا نا، اب جناب عباس نے آ کے مولا کے پاؤں پکڑ لیا، مجھے چونکہ یہ 1000 کا مقابلہ کرنے والا ہے اور یہ ابھی پانی پی کے نکلا۔ میرے امام نے فرمایا نہیں، جسے بھیجا ہے اسے واپس نہیں بلانا۔ مولا میں ان کو فن سی بات قریب بتاؤں، ہاں چل جاؤ۔ ٹیلے پہ چڑھ کے پھر کہا شاباش میرا پیاسا بیٹا۔ جناب قاسم نے سنا، فرمایا سیدھا آ رہا ہے، ان کے ساتھی گھوڑے کو مہمیز کرو۔ چلتے ہوئے جب وہ قریب آیا، اس کے ہاتھ میں گرز ہے، اس نے قریب گرز کو اونچا کیا۔ جناب عباس نے کہا جلدی سے گھوڑا بائیں طرف موڑ دو۔ جب گھوڑا بائیں طرف نکل گیا، اس کا گرز زمین پہ لگا، ہاتھ سے گر گیا۔ 12 وار اس نے کیے، جناب قاسم نے رد کیے، جناب قاسم نے وار کیے، اس نے رد کیے۔ ایک ایسا وقت آیا، جناب عباس نے فرمایا قاسم اب وقت ہے۔ رکابوں پہ پاؤں ڈال کے اس کے سر پہ ایسی تلوار ماری کہ اس کے 2 حصے کر کے اسی کا گھوڑا لے کر جب آئے نا امام کی خدمت میں، آتے کہا مولا انا عطشان، ہائے 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 مولا ایک گھونٹ پانی کا دے دو۔ میری امام نے زبان کہا میری زبان چوسو، مولا آپ کی بہت خشک ہے۔ پھر ایک انگشتری دی، پھر بھیجا۔ لڑتے لڑتے ایک ملون نے گرز مارا، گرے منہ کے بل، ایک آدمی اوپر سے نیزہ مارا، اچھلے تو ایک ملون نے پیٹ پر تلوار ماری۔ اب جو امام کو مولا میری مدد کو آئے، امام نے آ کے جو ان لوگوں کو دور کیا، کہوں مشرق کے گھوڑے مغرب دوڑ گئے، مغرب کے مشرق دوڑ گئے۔ اب جو میرا امام ان کو بھگا کے واپس آئے، کیا دیکھا؟ قاسم کا کوئی ٹکڑا کہیں پڑا ہوا ہے، کوئی ٹکڑا کہیں پڑا ہوا ہے۔ میرے امام نے عبا اتار کے ایک ایک ٹکڑا چننے لگے۔ باب مسائل میں جملہ کہتا ہوں، امام چن رہے تھے، کیا دیکھا؟ ایک سبز پوش، وہ بھی ٹکڑے چن رہا ہے۔ میرے امام نے فرمایا کون ہے مجھ پہ احسان کرنے والا؟ فریاد بلند ہوئی حسین میں تیرا بھائی حسن۔ ہائے ہائے ہائے، یہ ٹکڑے چن کے امام نے گٹھڑی میں اکٹھے کیے۔ گٹھی لے کے جب چلے نا امام، بی بی ام فروا نے دیکھا ہر ایک کا لاشا آیا، میرے بیٹے کا لاشا نہیں آیا۔ چلا کے کہا مولا قاسم نے وفا نہیں کی۔ میرے امام نے رو کے کہا جتنی وفا قاسم نے کی ہے، یہ سامنے آ کے امام نے گٹھڑی کھول دی۔ خدا جانے اس وقت بیویوں کا کیا حال تھا۔ یا حسنا یا قاسمہ یا حسینہ یا غربتہ، اللہ لعنت اللہ علی